من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ آل عمران میں چوتھے پارے میں 148 نمبر آیت کریمہ تک ہم پہنچے تھے، اور اب اس کے بعد 149 نمبر آیت کریمہ سے جو نیا رکوع شروع ہو رہا ہے، اس میں اور اس کے بعد کی آیات میں اللہ تعالی نے غزوہ احد کا بیان فرمایا ہے، اور یہ غزوہ احد کا بیان قرآن پاک میں سب سے زیادہ تفصیل سے یہیں بیان کیا گیا ہے۔ بعض مقامات اگرچہ اس کے علاوہ بھی ہیں، لیکن ان میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہاں پر اشارے ہیں، لیکن سب سے زیادہ تفصیل اللہ تعالی نے یہاں پر فرمائی ہے، اور یہ ان مقامات میں سے ہے جن کا پڑھنا اور سمجھنا بھی ضروری ہے۔ اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا عقیدے سے تعلق ہے، اور کچھ آیات ایسی ہیں جو حقیقتاً بہت مشکل ہیں، اور اگر پہلے سے انسان کو نہ پتہ ہو تو جب ان آیات کا مطلقاً ترجمہ پڑھتا ہے تو بہت سی چیزیں ان آیات میں انسان کو پریشانی یا خلجان میں ڈالتی ہیں، اور آدمی سوچنے پر مجبور بھی ہوتا ہے۔ یہ جو محقق طوسی تھا، اس نے قرآن پاک کی تفسیر لکھی ہے، اور اب تک بھی جو انداز چل رہا ہے آپ کے سامنے ہی ہے کہ بہت کم اس بات میں پڑے ہیں کہ اس میں کس چیز کا رد ہے، لیکن بعض چیزیں جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے متعلق یا شرک اور بدعت کے متعلق ہیں، ان کا بیان کرنا پھر ضروری بھی ہو جاتا ہے۔ تو محقق طوسی نے ان آیات میں بہت کچھ ایسی چیزیں لکھی ہیں جن کو دہرانا ممکن بھی نہیں ہے، وقت بھی نہیں، اور جی بھی نہیں چاہتا کہ آدمی ان خراب باتوں کو کہے، لیکن محقق طوسی کی تصریح اس لیے بھی کر رہے ہیں کہ خود اہل تشریح میں دو گروہ ہیں۔ ایک گروہ تو وہ ہے جو قرآن کریم کو مکمل مانتا ہے، پورا مانتا ہے، اور ان کا ایمان یا عقیدہ اس بات پر ہے، اور ایک وہ ہے جو قرآن پاک کو مکمل نہیں مانتے، اور ان میں سے 4 حضرات ہیں جن میں محقق طوسی بہت سر فہرست ہے، اور طوسی کا خیال یہ ہے کہ قرآن پورا ہم تک نہیں پہنچا، اور والعیاذ باللہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے بہت سی صورتیں اس کے بیچ میں سے نکال لیں، تو جو کچھ بھی فضول باتیں اس نے لکھی ہیں ان میں سے کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا تعلق آج کی آیات سے ہے، اور یہ مشکل آیات قرآن پاک کی مانی گئی ہیں عقیدے کے اعتبار سے بھی اور لغت کے اعتبار سے بھی، اپنے حل کے اعتبار سے۔ زیادہ شدید اور مشکل ترین قرآن پاک کی لغت کے اعتبار سے تو وہ حصہ ہے جو چھٹے پارے میں آیا ہے، لیکن یہ بھی اس کے بعد مانا گیا ہے کہ مشکل چیزیں اس میں اللہ نے بیان فرمائی ہیں۔ ارشاد فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اور اس کے پہلے مخاطب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ہیں، کیونکہ سب سے پہلے ایمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی لائے تھے، اور غزوہ احد کے بعد عام طور پر یہ پراپوگنڈا کافروں نے شروع کیا، اور انہوں نے کہا کہ اصل بات یہ ہے کہ والعیاذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول تو ہیں نہیں، اور یہ ایسی چیزیں کہتے رہے ہیں جو اب پوری نہیں ہو رہی، اور یہ لوگوں کو بتاتے رہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں
اور یہ کہتے رہے کہ میرے ساتھ خدا کی مدد ہے، اور ان کی مدد دیکھ لو، احد میں کوئی نہیں آئی اور شکست بھی کھائی اور کئی لوگ ہم میں سے مر بھی گئے، اگر یہ آدمی واقعی خدا کے رسول تھے تو اللہ کی مدد نازل کیوں نہیں ہوئی؟ اللہ تعالی نے اس چیز کا رد اس آیت میں فرمایا ہے کہ یہ جو شبہ لوگوں کو بتاتے پھر رہے ہیں اور جو کچھ کہتے پھر رہے ہیں، ان میں 3 گروہ ہیں۔ ایک تو وہ جو یہودی ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں رکھتے، دوسرے وہ جو منافق ہیں اور وہ اس طرح کی باتیں پھیلانے میں بہت پیش ہیں اور وہ زیادہ نقصان دہ ہیں، کیونکہ ایک حصہ جو یہودیوں پر مشتمل ہے وہ تو ایسا ہے جس کے متعلق سب کو پتا ہے کہ ان لوگوں کا کفر، ایمان، یہ چیزیں سب کی سب واضح ہیں کہ کس چیز کو مانتے ہیں اور کس چیز پہ ان کا ایمان نہیں ہے۔ دوسرے منافقین ہیں، اور ان منافقین کی خبر بھی اللہ نے ان آیات میں لی ہے، اور وہ زیادہ اس لیے نقصان دہ ہیں کہ تیسرا گروہ جو نئے مسلمان ہوئے ہیں ان کو یہ ورغلا سکتے ہیں اور اس میں کامیاب ہو سکتے ہیں کہ یہ باور کرائیں کہ دیکھ لو یہ اللہ کے رسول نہیں ہیں اور یہ تمہارے سامنے چیزیں پیش آ گئیں، لہذا علیہ باللہ تم انہیں نہ مانو۔ اللہ تعالی نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، ان اگر تطیعوا، تم نے اطاعت کی، بات مان لی، الذین، ان لوگوں کی، کفروا، جنہوں نے کفر کیا ہے، ان کی بات اگر تم ماننے لگ جاؤ گے تو یردوکم، یہ واپس پلٹا دیں گے تمہیں، پھیر دیں گے، علی اعقابکم، تمہاری ایڑیوں کے بل، یعنی تمہیں کوشش کریں گے یہ کہ پھیر دیں ایڑیوں کے بل، یعنی علیہ باللہ جو اسلام تم قبول کر چکے ہو اس اسلام سے تمہیں کفر میں لے جائیں۔ ان کی تمنا اور ان کی خواہش یہی ہے، اور اگر تم نے ان کی پیروی کر لی تو سب سے بڑا ڈاکہ تمہارے ایمان پر ڈالیں گے، فتنقلبوا خاسرین، تو تم ہو جاؤ گے پھر خسارہ اٹھانے والوں میں سے خاسر ہو جاؤ گے۔ یہ الذین کفروا جو ہے اس کی 2 تفسیریں اسی لیے کی گئی۔ ایک گروہ مفسرین کا کہتا ہے کہ اس سے مراد مشرکین ہیں کہ انہوں نے غزوہ احد کے بعد لوگوں سے یہ کہنا شروع کیا کہ واقعی اللہ کے رسول تھے، ان پہ خدا کی مدد کیوں نہیں آئی، کیوں کافر غالب آ گئے، ہمارے دین کو یہ ناحق کہتے تھے مگر ہمارا دین غالب آ کے رہا۔ یا تو الذین کفروا سے مراد مشرکین، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ اس سے مراد منافقین ہیں جو دل میں بغض رکھتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اور ان کے دل میں نفرت تھی لیکن ظاہر نہیں کر سکتے تھے، تو یہ موقع ملا انہیں اور اللہ نے یہاں پر صاف طور پہ انہیں کافر قرار دیا کہ یہ لوگ ہیں جو کافر ہیں۔ تو اس سے امام رازی رحمت اللہ علیہ نے یہ مسئلہ بھی ثابت کیا ہے کہ رازی کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان صرف اس چیز کا نام نہیں ہے کہ دل میں کسی انسان کے نفاق موجود ہو اور زبان سے اقرار کر لے، بلکہ ایمان اس چیز کا نام ہے کہ زبان کے اقرار کے ساتھ ساتھ دل میں بھی ایمان موجود۔ اگر دل میں ایمان نہیں ہے اور کفر ہے تو ظاہر میں تو اس کے ساتھ مسلمانوں جیسا معاملہ کریں گے، لیکن اللہ کے ہاں چونکہ وہ کفر ہے اس لیے اس کے ساتھ کافروں جیسا معاملہ خدا کے ہاں ہوگا۔ اور تنبیہ اس بات پر فرمائی ہے کہ اگر تم نے اطاعت کی کافروں کی تو یہ لوگ تمہیں پھیر دیں گے کس چیز کی طرف، کفر کی طرف، فتنقلبوا خاسرین، اور تم ہو جاؤ گے نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کافروں کی بود و باش، کافروں کی ملت، کافروں کی اطاعت، کافروں کے اعمال، ہر طرح سے انہیں اپنے آپ کو بچاتے رہنا۔ جتنی ان کی پیروی بڑھتی چلی جائے گی ان حرکتوں میں جن میں کفر ہے، تم بھی اتنے خسارے میں جاتے جاؤ گے۔ اسی لیے فقہا نے سختی سے ان رسومات کی تردید کی ہے
جو کافر لوگ اپنے مذہبی تہوار منعقد کرتے ہیں کہ کافر کے مذہبی تہوارات میں یا مذہبی جتنی چیزیں ہیں ان کی، وہ کہتے ہیں اس میں شرکت جائز نہیں ہے کیونکہ وہ کفر کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں، اور اگر تم بھی ان کی مذہبی تقریب میں شامل ہوگے تو بھی کفر اور شرک کی بات ہو جائے گی، اور اللہ نے فرمایا ہے کہ تم خسارہ اٹھاؤ گے، نقصان اٹھاؤ گے۔ بالکل زندگی کی واضح روش رکھو، جس نے تمہارے ساتھ ملنا ہے مل جائے، جس نے نہیں ملنا اسے بھی پتا ہو کہ یہ آدمی یا یہ لوگ کس دین اور مزاج کے۔ اور پھر ان کافروں کی اطاعت، بل اللہ، بلکہ اللہ ہی ہے، مولاکم، اللہ تمہارا مولا ہے، اللہ تمہارا ولی ہے، اللہ تمہارا دوست ہے۔ مولا کے بہت سے معنی آتے ہیں، اور ان میں سے ایک مطلب دوست اور آقا کا بھی ہے کہ اللہ تمہارے آقا ہیں اور حق تعالی شانہ کے پاس ساری ملکیت۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اور حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کے درمیان کسی مسئلے پر بحث ہو گئی، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ سے کہہ دیا کہ میں تمہارا مولا ہوں، اور مولا جو تھا وہ آقا اور غلام کی نسبت سے بھی استعمال ہوتا تھا۔ تو حضرت زید رضی اللہ عنہ کے ساتھ، اسامہ نہیں ان کے والد تھے حضرت زید رضی اللہ عنہ، ان کے ساتھ ہوا تھا۔ تو زید رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میرے مولا اور آقا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ مقدمہ پیش ہوا اور آن صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دونوں آئے اور انہوں نے اپنا اپنا موقف بیان کیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ارشاد فرمایا کہ من کنت مولا، میں جس کا آقا ہوں، جو یہ کہتا ہے کہ میں اس کا آقا ہوں، فعلی ھذا مولا، یہ علی بھی اس کے آقا ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو مولا علی جو کہتے ہیں، یہ اہل سنت والجماعت میں رہا ہے، ایک عرصے تک حضرت علی رضی اللہ عنہ کے نام کے ساتھ یہ لفظ استعمال ہوتا رہا ہے، کتابوں میں لکھتے رہے ہیں، اور وجہ اس کی وہ حدیث ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے متعلق یہ لفظ ارشاد فرمائے تھے۔ پھر بعد کی صدیوں میں غلبہ اس بات کا ہو گیا کہ یہ لفظ ایک مخصوص فرقہ اپنے لیے استعمال کرنے لگا، اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے لیے وہ خاص طور پر یہ لفظ کہنے لگے۔ تو اس وقت لوگوں نے کہا کہ اب اس لفظ کو اگر ہٹا دیا جائے، نہ استعمال کیا جائے تو زیادہ مناسب۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ اب تک کہیں آپ دیکھیں گے لکھا ہوا ہوتا ہے کرم اللہ وجہہ، کرم اللہ وجہہ، اللہ نے ان کے چہرے کو عزت دی، اللہ نے ان کی شخصیت کو عزت دی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ یہ لکھا ہوا ملتا ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ معاذ اللہ ان کے زمانے میں خارجی جو تھے وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے نام کے ساتھ لکھ دیتے تھے سود اللہ وجہہ، ایسا آدمی جس کے چہرے کو خدا نے سیاہ کیا، جس کی ذات کو خدا نے رسوا کیا۔ تو اس کے مقابلے میں اہل سنت نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لیے کرم اللہ وجہہ سود اللہ کے مقابلے میں لکھنا شروع کیا، تاکہ وہ جانیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کس مقام کی شخصیت اور آدمی ہیں۔ لیکن آہستہ آہستہ اب تو بہت ہی کم ہو گیا ہے، لیکن بہرحال کہیں نہ کہیں دیکھنے کو مل جاتا ہے۔ تو یہ اصل میں الفاظ جو تھے اس مقابلے میں استعمال کیے گئے۔ اللہ تعالی نے فرمایا بل اللہ مولاکم، اللہ تمہارا مولا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے لیے بھی مولا کا لفظ استعمال کیا۔ اسی وجہ سے یہ جو آج کل کہتے ہیں مولانا یا مولوی، یہ سارا اصل یہی لفظ ہے۔ مولانا کا مطلب ہمارے آقا، مولوی ذرا زیادہ قریب کی نسبت ہے، یعنی میرے آقا، اور مولا کا لفظ اللہ کے علاوہ غیر کے لیے استعمال کیا گیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کو بعض صحابہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ انت مولانا، حضرت آپ ہمارے آقا ہیں، آپ ہمارے والی ہیں، آپ ہمارے دوست ہیں، اس معنی میں۔ تو یہ جو اب آج کل جدید چیزیں اٹھی ہیں کئی، ایک ان میں سے ایک یہ ہے کہ ہمیشہ لفظ اللہ کہو، خدا نہ کہو، کیونکہ خدا فارسی کا لفظ ہے، یہ پتہ نہیں کس کس کے لیے استعمال ہوتا تھا، اس لیے اللہ کو۔ وہی لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ مولانا یا مولوی نہ کہو، یہ کہو گے تو شرک ہو جائے گا۔
اس کی تردید کرنا مقصود ہے ان الفاظ سے کہ یہ لفظ پچھلے زمانوں میں بھی استعمال ہوتا رہا ہے، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا رہا ہے، اس پہ اعتراض کی کوئی بات نہیں۔ اللہ نے فرمایا بل اللہ مولاکم، اللہ تمہارے مولا ہیں، اور اسی کے رد کے لیے آپ جب پڑھیں گے ان لوگوں کو، اللہ نہ کرے کہ آپ پڑھیں، مگر کبھی کبھی نظر پڑتی ہے نا ان لوگوں پہ، ان کی کتابوں پہ جو اردو میں لکھتے ہیں اور بہت کچھ لکھتے ہیں، خاص طور پہ حدیث کے خلاف، وہ اس پوائنٹ کو بہت ریز کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے کہا بل اللہ مولاکم، اللہ تمہارے مولا ہیں، تو جب مولا اللہ ہی ہے تو ہم کیوں کسی کو مولا نہ کہیں؟ اب بظاہر یہ بات بڑی اچھی محسوس ہوتی ہے ان کی، اور پھر اس پہ دلائل بہت سے، حدیث کا بھی انکار، تو آدمی کا ہوتا یہ ہے کہ جب کسی کی ایک کا دلیل کسی فرقے کی اچھی لگنے لگے تو پھر اور دلائل بھی وہ آہستہ آہستہ پڑھنے لگ جاتا ہے اس کو۔ تو یہ دیکھیے قرآن نے بھی یہ لفظ اللہ کے علاوہ غیر کے لیے استعمال کیا ہے۔ 28ویں پارے میں سورہ تحریم میں آپ دیکھیے اللہ تعالی نے کیا ارشاد فرمایا ہے۔ 28واں پارہ اور 66 نمبر سورت ہے تحریم، اور چوتھی آیت ہے اس کی۔ ؟ 28واں پارہ 28 اور 66 نمبر ہے سورہ کا، اور چوتھی آیت نمبر اس کی ہے 4۔ ان تتوبا الی اللہ، اور اگر تم دونوں توبہ کر لو، معافی مانگ لو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیویاں، یہ ہے وہ آیت جو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ میری ہمت نہیں پڑی حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کبھی اس آیت کی تفسیر پوچھنے کی، اور 2 سال میرے دل میں رہا کہ کسی وقت ملے تو پوچھوں۔ اور پھر وہ حج کے لیے جب تشریف لے گئے تو میں ان کو وضو کرا رہا تھا اور میں نے دیکھا وہ بڑے خوش تھے، تو میں نے کہا کہ اس آیت کی تفسیر کچھ بتائیں گے، یہ 2 کون تھیں؟ تو انہوں نے بڑے تعجب سے مجھے دیکھا اور کہنے لگے ہو عباس کے بیٹے کو ابھی تک اس کی تفسیر نہیں پتا، اور پھر یہ سارا قصہ انہوں نے سنایا۔ ان تتوبہ حضرت حفصہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا 2 خواتین ہیں، اگر یہ دونوں توبہ کر لیں، رجوع کریں اللہ کی طرف، فقد صغت قلوبکما، اور تم دونوں کے دل ایک طرف کو ہٹ گئے ہیں، وَإِن تَظَاهَرَا عَلَيْهِ، اور اگر تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلے میں کوئی بات کرو گی، فَإِنَّ اللَّهَ، سو اللہ، یہ ترجمہ آگے آپ ہی کیجئے، هُوَ مَوْلَاهُ، وہ مولا ہیں، ہو اس کے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ تو کیا ہوا کہ اللہ مولا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ جبریل، اور جبریل، وصالح المومنین، اور نیک ایمان والے، والملائکۃ بعد ذلک ظہیر، اور اس کے بعد جو ایمان والے ہیں وہ اور جو فرشتے ہیں وہ سارے کے سارے ان کے مددگار ہیں۔ تو اللہ نے اپنے علاوہ جبریل کے لیے بھی اور صالح المومنین کے لیے بھی مولا کا لفظ استعمال فرما دیا نا، کہ اللہ ان کے مولا ہیں، اس کا رفیق ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور جبریل امین ان کے رفیق ہیں، اور جو مومن صالح ہیں ایمان والے یعنی صحابہ رضی اللہ عنہ وہ بھی ان کے رفیق ہیں۔ تو مولا کا لفظ اللہ کے علاوہ دیکھا ہے غیر کے لیے استعمال ہوا یعنی یہی چیز ہے۔ اب چونکہ عام طور پہ ان چیزوں کا پتہ نہیں ہوتا، اس لیے وہ اپنی کتابوں میں بے دریغ لکھتے ہیں کہ جی مولوی کہنا ہی شرک ہے، مولانا کا لفظ کہنا ہی شرک ہے، یہی نہیں کہنا چاہیے۔ اگر یہ مان لیا جائے تو پھر اس کے بعد یہ تو ٹھیک ہے، چلو فرض کر لو ایک لمحے کے لیے الیاذ باللہ شرک ہو گیا، اس پہ تو بات ٹھیک چلی جاتی ہے۔ جب کسی کو کہو کہ اس کا مطلب تو یہ بھی ہوا کہ اس کا نکاح ٹوٹ گیا، تو پھر کہتے ہیں نہیں 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 مطلب یہ نہیں۔ بھی کیوں نہیں مطلب یہ؟ جب آپ شرک کہہ رہے ہیں تو اس شرک کی جتنی امپلیمنٹیشنز ہیں وہ سب لگانی ہے نا۔ کسی آدمی نے شرک کیا تو اس کے اعمال ساقط ہو گئے، سارے ختم ہو گئے۔ اس کا مطلب ہے حج کیا تھا تو وہ بھی برباد ہو گیا، اب دوبارہ حج بھی کرے گا، یہ ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اور جب نکاح پہ آؤ کہ وہ بھی ٹوٹ گیا اور بیوی اس کی الگ ہو گئی اس سے، اس پہ اچھلتے نہیں نہیں، یہ
کیوں بھئی، کس وجہ سے؟ جب یہ کہ حکم آپ لگا رہے ہیں کہ یہ آدمی اس کا باپ ہے، تو جب باپ ہوا تو باقی سب چیزیں جائز ہو جائیں، اور وراثت کی تقسیم میں نہیں، یہ اس کا باپ نہیں ہے، تو یہ تو بات غلط ہے نا۔ پھر ایک ہی حکم جو لگانا ہے تو سوچنا چاہیے کہ اس ایک جملے کا اثر کہاں کہاں جا کر پڑے گا۔ اس لیے یہ جو بہت زیادہ تحریکیں اس قسم کی چلی ہوئی ہیں، اور حدیث کا انکار اور قرآن پاک کے ایک ایک لفظ پہ اس طرح کرنا کہ مولا اور مولوی کا لفظ یہ جائز نہیں، غلط بات ہے۔ اللہ نے فرمایا اس مقام پہ بل اللہ مولاکم، بلکہ اللہ تمہارے رفیق ہیں، اللہ تمہارے مددگار ہیں۔ کافروں کی اطاعت تم کیوں کرتے؟ اس لیے کہ ان کے ہاں غلبہ ملے، اس لیے کہ کافروں کے ہاں عزت ملے، اس لیے ان کی اطاعت کرنا چاہتے ہو کہ کافروں کے ہاں تمہاری باتوں کو سنا جائے اور تمہیں اہمیت دی جائے۔ ان سب باتوں کو چھوڑ دو، اللہ تمہارا مددگار ہے، اللہ تمہارا ولی ہے، وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ، اور اللہ سب سے اچھا نصر کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ سب سے اچھا مدد کرنے والا ہے۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے خیر الراحمین وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ، اور آپ اللہ سے دعا مانگا کیجئے اور یہ کہیے پروردگار ہماری خطاؤں کو معاف کر، وارحم اور مجھ پر رحم کر، وانت خیر الراحمین، اور اللہ تو سب سے اچھا رحم کرنے والا ہے۔ یہاں فرمایا وہ خیر الناصرین، اور اللہ سب سے اچھا مدد کرنے والا ہے۔ تو کافروں کے مقابلے میں جب اللہ سے تم تعلق جوڑو گے تو اللہ کی مدد تم پر غالب آ جائے گی، تمہارے ساتھ آ جائے گی، اور اللہ کی مدد جب تم پہ غالب آ جائے، تمہیں لپیٹ لے اور مدد کی چادر تمہیں اپنے اندر چھپا لے، تو کافر تمہارے مقابلے میں پٹیں گے۔ کیوں کافروں کو نقصان پہنچے گا؟ سنلقی، ان قریب، بہت قریب ہے۔ سین کا لفظ جو ہے اور صوفہ کا، اس کا مطلب عربی زبان میں کہ ان قریب، اور صوفہ اور سین کا ترجمہ کبھی کبھی بعض رات اب سے بھی کرتے ہیں۔ سنلقی، اب ڈالیں گے، سنلقی ان قریب ڈال دیں گے، سنلقی ابھی بس وہ مرحلہ آ گیا ہے، فی قلوب الذین، ان لوگوں کے دلوں میں جو لوگوں نے کفر کیا ہے، ان کے دلوں میں اللہ کیا ڈال دے گا؟ الرعب، اللہ تعالیٰ تمہارا روب ڈال دے گا، تمہاری دہشت خدا ان کے دلوں میں ڈال دے گا۔ روب جو ہے کسی چیز کا بھر جانا، رعبت الحوض، میں نے کیا کیا؟ حوض کو پانی سے بھر دیا۔ تو روب کا مطلب کسی چیز کا چھا جانا، کسی چیز کا مکمل طور پر کسی پہ نافذ ہو جانا، اس معنی میں بھر جانا اس کا۔ تو تمہارا روب، تمہارا ڈر، تمہاری ہیبت، اصل لفظ جو ہے وہ ہیبت تمہاری اللہ ڈالے گا۔ اب آ گیا ہے موقع، اب اللہ ڈال دے گا فی قلوب الذین کفروا الرعب، ان کے دلوں میں جنہوں نے کفر کیا ہے تمہارا روب اور تمہاری ہیبت، بما، اس وجہ سے۔ یہ با جو ہے نا سبب کے لیے استعمال ہوا ہے، کس وجہ سے؟ بما، اس سبب سے کہ اشرکو باللہ، انہوں نے اللہ کے ساتھ شرک کیا۔ اشرکو باللہ، یہ شرک جو ہے ان کا اتنا بڑا جرم ہے کہ اس شرک کی وجہ سے خدا ان کے دلوں میں تمہارا روب ڈال دے گا۔ نفسیاتی بات ہے کہ جو آدمی مشرک ہوتا ہے، 20 اور 1000 اس نے خدا بنائے ہوئے ہوتے ہیں، اس کا بھی ڈر، اس کا بھی ڈر، اس کا بھی ڈر، ہر چیز سے ہی ڈرنا ہے۔ اور مومن انسان نفسیاتی طور پہ اللہ کے علاوہ جب ایمان قوی ہوتا ہے تو کسی سے ڈرتا نہیں ہے، اس کا تو سارا تعلق اللہ سے ہوتا ہے۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا ہے کہ ہم اب ڈال دیں گے تمہارا روب ان کے دلوں میں جو اللہ کے علاوہ غیر کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ اس لیے جتنی مشرک اقوام ہیں، ان سب مشرک اقوام میں ایک بات بڑی صاف اور واضح ہے کہ وہ کبھی بھی اور کہیں بھی آمنے سامنے آ کر جنگ نہیں کرتے، ڈرتے ہیں۔ اور جو قومیں بھی شرک کرتی ہیں اور ڈرتی ہیں، وہ پھر اس کے بدل میں بجائے اس کے کہ آمنے سامنے آ کر لڑیں، وہ کرتے ہیں سازشیں، اور سازش کے لیے بولنا ہے جھوٹ، اس کے لیے ہونی چاہیے دغا بازی، نفاق، یہ سب چیزیں ہونی چاہیے، اور اہل ایمان میں وہ باتیں ہوتی نہیں۔ تو سازشی ذہن جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے کسی طرح کام بھی پورا کرو اور نقصان بھی نہ ہو، دشمن کے سامنے بھی نہ آنا پڑے۔ تو اس لیے پھر وہ یہ بھی کرتے ہیں کہ منافقوں کو خرید لیتے ہیں۔ تو منافق بظاہر مسلمانوں میں ہی ہوتے ہیں، وہ آپس میں ایک دوسرے سے مل جل کے ہی رہتے ہیں،
وہ منافقوں کا حصہ جو در حقیقت کافر ہوتے ہیں، کافروں کے ساتھ مل کے پھر مسلمانوں پر قابو پا لیتے ہیں، غلبہ ہوتا ہے کبھی کبھی۔ اللہ نے فرمایا ہم ان کافروں کے دلوں میں رعب ڈالیں گے، اس لیے کہ انہوں نے شرک کیا، اور انہیں جب منافق مسلمان مل جاتے ہیں تو پھر غلبہ ہوتا ہے۔ علامہ اقبال نے اپنے ایک سفر کا ذکر کیا ہے، ایسے ہی خیالی سفر جیسے شاعرانہ چیزیں ہوتی ہیں، اور انہوں نے اپنا پیر و مرشد اپنی شاعری ساری میں مانا ہے مولانا روم کو، بہت تعریف مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کی کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہوتے ہوتے میرے شیخ مجھے لے گئے سیاروں کی سیر پہ، انہوں نے کہا یہ زہرہ ستارہ ہے، چلو تمہیں یہ دکھاتے ہیں، یہ مشتری ہے۔ پھر ہوتے ہوتے جب زحل میں پہنچے وہ بھی ایک ستارہ، اور پھر ہوتے ہوتے جہنم میں پہنچ گئے تو دیکھا جہنم جو تھی وہ دو آدمیوں سے بڑی تنگ آئی ہوئی تھی، اور کہہ رہی تھی کہ کسی طرح انہیں مجھ سے نکالو، اور میں جہنم جو ہوں ان سے پناہ مانگتی ہوں خدا کی، یہ تو اتنے برے آدمی ہیں۔ اور کہتے ہیں پھر میں نے دیکھا تو ایک میر جعفر تھا اور ایک میر صادق تھا، ایک دکن میں جس نے یہ حرکت کی تھی اور ایک بنگال میں جس نے یہ حرکت کی تھی مسلمانوں کو ڈبونے کی، جہنم بھی ان سے پناہ مانگ رہی تھی۔ ان منافقوں کا ایسا ہی ہوتا ہے، آج کی آیات میں آگے چل کے وہ بھی آ رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا ہم ان لوگوں کے دلوں میں رعب ڈال دیں گے، بما اشرکوا باللہ، اس لیے کہ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ اور امر واقعہ اب تک یہ ہے کہ آپ اگر بالکل انصاف کی بات کریں تو مسلمانوں کے متعلق کافروں کے دلوں میں اب بھی رعب ہے، اور وہ ڈرتے ہیں، گھبراتے ہیں کہ یہ تو مسلمان ہے، پتہ نہیں پاگل آدمی کیا کر گزرے، اور ہم تو اتنا سوچ بھی نہیں سکتے، کر بھی نہیں سکتے، اس لیے ان سے بچتے ہی۔ یہ سب خدا کی توحید اور اس کی برکات ہیں کہ مومن کا عقیدہ اللہ کے ساتھ مضبوط ہوتا ہے، اور اللہ کے علاوہ کسی کو نفع نقصان کا بھی مالک نہیں جانتا، اور وہ سمجھتا ہے کہ موت تو ایک دن آنی ہے، اگر اللہ چاہے گا تو موت آئے گی اور نہیں چاہے گا تو نہیں آئے گی۔ اور کافر اس کے مقابلے میں اس کا تصور آخرت پہ ہوتا نہیں یقین، وہ کہتا ہے جو کچھ کرنا ہے یہی کرنا ہے، دنیا پھر تو بننی نہیں، اور جو کچھ بھی ہے معاملہ یہی کر لو، کسی طرح یہ زندگی لمبی ہو جائے، اور اتنی لمبی ہو جائے، اتنی لمبی ہو جائے کہ موت پر بھی بس چلے تو قابو پا لیں۔ مومن آدمی کہتا ہے کہ یہ زندگی تو جیسی بھی ہے شکر کریں کہیں خدا کے ہاں پہنچیں اور اللہ کے ہاں ملاقات کریں۔ اس لیے یہاں پر فرمایا کہ سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا باللہ، ہم اب ڈال دیتے ہیں کافروں کے دلوں میں مسلمانوں کا رعب، اس لیے کہ وہ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، اور شرک بھی کیا کرتے ہیں؟ ان تمام چیزوں کو شریک کرتے ہیں۔ اس سے مراد ان کے سارے معبود ہیں، یعنی وہ معبود کوئی بھی ہوں، اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہوں یا بت ہوں یا کوئی بھی ہو، ان کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ لم ينزل، اللہ نے نازل نہیں کیا اس نے بہی ان معبودوں کے لیے سلطانہ کوئی بھی دلیل۔ یہ ہی کی ضمیر جو ہے یہ ماں کی طرف لوٹ رہی ہے، تو ماں سے مراد جب ان کے معبود ہوئے تو مطلب یہ ہوا اس کا کہ وہ شرک کرتے ہیں اللہ کے ساتھ، ماں ان چیزوں کو لاتے ہیں خدا کا شریک، لم ينزل نہیں نازل کی ہے بہی ان چیزوں کے لیے سلطانہ، ان کی عبودیت کے لیے کوئی دلیل اللہ نے نازل نہیں کی ہے۔ ظاہر ہے کہ شرک کے لیے خدا کیوں کوئی دلیل نازل کرتا؟ شرک کے لیے تو کبھی بھی کوئی دلیل نازل ہوئی ہے، اس لیے ارشاد فرمایا کہ معلم ينزل بہی سلطانہ، کوئی بھی دلیل اللہ نے ان کے لیے نازل نہیں کی۔ ومأواہم النار، اور ٹھکانہ ہے ان کا النار جہنم۔ مأوا ٹھکانے کی جگہ، ماوا اور ملجا دونوں اس کے قرآن پاک نے الفاظ استعمال کیے ہیں۔ مأوا جہاں کوئی آدمی پناہ لے، یہ جو انصار کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تھے، انہوں نے یہ جو مہاجرین آئے تھے، اللہ نے فرمایا کہ وہ لوگ جنہوں نے انہیں ٹھکانہ دیا، تو مأوا وہ جگہ جہاں پر جا کر کوئی آدمی ٹھکانہ حاصل کرتا ہے، جہاں پر جا کر کوئی آدمی سر چھپاتا ہے رہتا ہے، تو یہ سر چھپائیں گے کہاں؟ ان کا ٹھکانہ کیا ہے؟ النار، وہ خاص آگ مراد جہنم ہے۔ وبئس مثوى الظالمین، اور کتنا ہی برا ٹھکانہ ہے مسوا، بستی، مسوا قریہ کے معنی میں بھی آتا ہے، کتنی ہی بری بستی ہے، بسنے کی جگہ ہے۔
کتنا ہی برا ٹھکانہ ہے الظالمین، ان بے انصافوں کا۔ انصاف کرتے تو اس کی عبادت کرتے جس نے اپنی عبادت کے لیے صدہا دلائل نازل کی ہیں، اور ایسے بے انصاف ہیں اس کی عبادت کرتے ہیں جس کے لیے عبادت کے لیے خدا نے کوئی دلیل نازل نہیں کی۔ اس لیے مسلمانوں، کبھی بھی کافروں کے پراپوگنڈے میں نہ آنا، کبھی بھی ان منافقوں کے پیچھے نہ چلنا۔ ایسے نہ ہو یہ جو کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو احد میں شکست ہو گئی ہے، اور والعیاذ باللہ اگر یہ خدا کے پیغمبر ہوتے کیوں ایسے ہوتا، بالکل ان کی باتوں میں نہ آنا۔ کیوں احد میں تمہیں پسپائی اختیار کرنا پڑی؟ وقتی طور پر تمہیں کیوں شکست کے منظر دیکھنے پڑے؟ ہم بتاتے ہیں وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ، اور بلا شک و شبہ اللہ نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا، اللہ کا وعدہ پورا ہو۔ اگر آپ کو یاد ہو تو پیچھے سے احد کے جوابات چل رہے ہیں نا، کہ احد میں یہ بات کیوں پیش آ گئی تھی، یہ آیات ہیں جن میں ایک طرح سے پیک پہ پہنچ کے اللہ نے احد کے بارے میں بات فرمائی ہے۔ اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ، اور بلا شک و شبہ پورا کیا، سچ کر چکا ہے۔ کون؟ اللہ کس چیز کو سچ کر چکا ہے؟ وعدہ، اپنے وعدے کو۔ ہو کی ضمیر اللہ کی طرف لوٹی، جو اس نے وعدہ کیا تھا وہ سچ کر چکا ہے۔ منافق تمہیں کہتے ہیں کہ اللہ نے مدد کا وعدہ کیا تھا، کیوں آخر احد میں مدد نازل نہیں ہوئی؟ جھوٹ بولتے ہیں۔ اللہ نے اپنا وعدہ سچ کر دیا تھا، اللہ نے مدد بھیجی تھی احد میں، اور احد میں فرشتے نازل ہوئے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ فرشتے لڑے نہیں، لیکن مسلمانوں کو جمانے کے لیے اللہ کے ہاں ان کے لیے دعا کرنے کے لیے فرشتے نازل ہوئے ہیں۔ یہ تشریح پہلے گزر چکی۔ اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے اپنا وعدہ پورا کیا ہے، اِسْتَحُسُّونَهُمْ، جب تم انہیں ٹھکانے لگا رہے تھے، جب تم انہیں کیا کر رہے تھے؟ قتل کر رہے تھے۔ تحسون کا مطلب ہے، حسا کہتے ہیں ایسا قتل کرنا کہ بالکل اس کا نام و نشان مٹ جائے، پامال کر دینا، ختم کر دینا۔ اس تحسونہم، جب تم انہیں ٹھکانے لگا رہے تھے، قتل کر رہے تھے، بے اذن ہی، اور وہ کیا تھا؟ اللہ کے حکم سے کر رہے تھے۔ یہ اللہ کا حکم تکوینی طور پر تھا، یعنی اللہ نے تمہیں غالب کر دیا تھا، اور پہلا حملہ جس وقت ہوا ہے، اور پہلی مرتبہ مسلمانوں نے اس وقت احد میں حملہ کیا ہے، اس وقت حال یہی تھا۔ اللہ نے فرمایا اِسْتَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِ، جب اللہ کے حکم سے تم ان لوگوں کو کاٹ رہے تھے، قتل کر رہے تھے۔ حتیٰ یہاں تک کہ اللہ کا یہ وعدہ پورا ہوا ہے۔ کب تک؟ یہاں تک کہ اِذْ فَشِلْتُمْ، جب تم لوگ ڈھیلے پڑ گئے، وَتَنَازَعْتُمْ، اور تم نے آپس میں بحث شروع کر دی، فِي الْأَمْرِ، اس کام کے بارے میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں بتایا تھا، وَعَصَيْتُمْ، اور اس کے بعد تم نے کیا کیا؟ جھگڑے کے بعد بے حکمی کی، مِن بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ، اس کے بعد کہ تم نے دیکھ لیا تھا، مَا تُحِبُّونَ، جس چیز کو تم چاہتے تھے وہ تم نے دیکھ لیا تھا، اس کے بعد جا کر یہ وعدہ ختم ہوا ہے، وگرنہ تو اللہ نے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا ہو گیا۔ تھوڑی سی بات اگر غزوہ احد کے متعلق سن لیں تو یہ آگے کی ساری آیات اس کے متعلق ہیں وہ حل ہو جاتی۔ ہوا یہ کہ جب ٹکر لگی تو اکابر صحابہ رضی اللہ عنہ موجود تھے، 700 آدمی، اور ان میں سے 50 آدمی 750 کل تھے، اور 50 آدمیوں کو اس پہ عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ عنہ کی قیادت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین کر دیا، اور آپ نے فرمایا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں تم بیٹھے رہو گے اور یہاں سے نیچے نہیں آنا، اور یہاں تک کہ فرمایا اگر تم میرے متعلق دیکھ لو کہ میں اس میں شہید ہو گیا ہوں اور پرندے نوچ کے لے جا رہے ہیں گوشت ہم لوگوں کا، تو بھی تم نے اس مقام کو نہیں چھوڑنا۔ یہ کہہ کے عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ عنہ کو اور ان کے ساتھ 50 آدمیوں کو وہاں مقرر کر دیا، اور میدان جنگ میں لڑائی شروع۔ اور جو کافر تھے سامنے، ان میں سے اکرمہ رضی اللہ عنہ تھے جو ابو جہل کے بیٹے تھے ایک، اور ایک ابو سفیان رضی اللہ عنہ تھے جو اس وقت قائد تھے، اور تیسرے آدمی اس خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ تھے۔ اور خالد کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لڑنے کے لیے نہیں آئے۔ انہوں نے کیا کیا؟ 3000 کل آدمی تھے، خالد رضی اللہ عنہ نے 100 گھوڑوں کا سواروں کا ایک دستہ لیا، اور وہ ایک کونے میں الگ کھڑے ہو گئے، اور وہ اس ٹو میں تھے کہ
کہ کسی طرح مسلمانوں کے یہ جو 50 آدمی 100 آدمی یا 50 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں یہ ہٹیں اور پھر پہاڑی کے پیچھے سے جا کر میں ان پہ حملہ کروں، وہ نہیں لڑے، جیسے یہ 50 آدمی ادھر سے نہیں لڑے۔ اور جب آپس میں ٹکراؤ شروع ہوا ہے تو پیچھے مسلمانوں کے خیمے تھے، خیموں سے نکل کے صحابہ رضی اللہ عنہم آئے ہیں میدان میں، ادھر سے کافر آگے بڑھے ہیں اور لڑائی شروع ہوئی، اور مسلمانوں نے پہلی مرتبہ جب ان پر حملہ کیا ہے، مارنا شروع کیا، تو یہ ہے وہ جو اللہ نے فرمایا استحسونہم بإذنہ، جب اللہ کے حکم سے تم نے قتل کر رہے تھے، اور قتل کرتے کرتے یہ آگے بڑھے اور کافر چلتے چلے گئے، جب کافی سارا آگے کافر چلے گئے ہیں تو یہ جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ تھے، حضرت عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ عنہ کی قیادت میں، انہوں نے کہا کہ اب ہم نیچے جائیں، اپنے بھائیوں کی مدد کریں اور یہ مال غنیمت ہم سمیٹ لیں، اور سمیٹ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کریں، کیونکہ ہمیں تو اسی لیے بٹھایا تھا کہ کہیں کافر ادھر سے نہ آ جائیں، تو اب تو مسلمانوں کو فتح ہو ہی گئی۔ تو بنیاد ان کے اترنے کی یہ تھی کہ مسلمانوں کو فتح ہو گئی ہے، جو حکمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھانے کی تھی وہ پوری ہو گئی ہے، اب تو ہمارا کچھ فائدہ نہیں۔ عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ عنہ منع کرتے رہے اور انہوں نے کہا بالکل نہیں جانا، اور 10 صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے ساتھ رہ گئے اور 40 نیچے اتر گئے۔ یہ ہے جس چیز کو اللہ نے فرمایا ہے کہ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، اور تم آپس میں بحث کر رہے تھے، وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ، اور تم نے اس وقت بات ختم کر دی، اس وقت تم نے جھگڑا ڈالا اور بے حکمی کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کی، جبکہ تم نے دیکھ لی وہ چیز مَا تُحِبُّونَ جسے تم پسند کرتے تھے، یعنی فتح دیکھ کر تم جو نیچے اترے ہو۔ تو پھر کیا ہوا؟ اللہ کا وعدہ تو تھا تمہارے ساتھ، اس وقت تک خدا کی مدد آتی رہی، نیچے اترے 10 آدمی رہ گئے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ عنہ تو آگے کو جا رہے ہیں، اور تصور آپ کریں جب آگے کو کافر دوڑ رہے ہیں، ان کے پیچھے مسلمان دوڑ رہے ہیں، پیچھے خیمے ہیں، اور یہ پیچھے جو ریئر تھا، جو پچھلا حصہ تھا مسلمانوں کا، یہ جب خالی ہوا ہے 10 آدمی رہ گئے، تو خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ کو موقع مل گیا، انہوں نے پورے پہاڑ کا چکر کاٹا اور 10 آدمیوں پہ وہ ٹوٹ پڑے 100 آدمیوں کے ساتھ، اور ان 10 صحابہ رضی اللہ عنہ میں عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ عنہ بھی شہید ہو گئے، سب شہید ہو گئے۔ اور انہوں نے پیچھے سے کیا کیا؟ پیچھے سے ایک تو خیموں کو آگ لگا دی، اور دوسرے مسلمان جو کافروں کے پیچھے بھاگ رہے تھے، ان مسلمانوں کو پیچھے سے جا کے مارنا شروع کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مڑ کے دیکھا، پیچھے خیموں میں آگ لگی ہوئی، پیچھے لوگ شہید ہو رہے ہیں۔ اب وہ جو آگے کافر تھے جو بھاگ رہے تھے، خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ کے لوگوں نے انہیں پکارا اور انہوں نے کہا ٹھہرو، جمو اور رک جاؤ، اور ہم دیکھ لو مسلمانوں کے پیچھے پہنچ چکے ہیں۔ تو آگے بھی کافر وہ پلٹ گئے، ادھر سے پیچھے سے یہ لوگ پہلے ہی تھے، درمیان میں مسلمان رہ گئے، اور اس گھمسان کا رن پڑا ہے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایسی چیزیں نہیں ہوئی ہیں۔ اتنی شدید لڑائی شروع ہو گئی کہ 300 کے قریب صحابہ کرام رضی اللہ عنہ جدھر جس کا منہ تھا ادھر ہی بھاگ کھڑا ہوا، حتیٰ کہ روایات میں آیا ہے کہ کل 13 صحابہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ گئے تھے، کسی کو کچھ ہوش نہیں تھا کہ کون کیا ہو رہا ہے۔ آگ لگی ہوئی ہے، چیخو پکار ہے، خون ہے ہر طرف، کوئی پتہ نہیں، سمجھ نہیں آ رہی۔ اور عبداللہ عتبہ بن ابی وقاص آگے بڑھا اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک پہ کوئی چیز دے ماری، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کے جو دانت تھے وہ تھوڑے سے بھر گئے، یعنی وہ دانت یہ نہیں ہے کہ ٹوٹ گئے تھے، الیاذ باللہ، وہ دانت تھوڑے سے بھر گئے تھے۔ اور پھر دوسرے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ حملہ کیا، اور اس نے اتنی زور سے تلوار یا کوئی چیز سر مبارک پہ ماری کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے چہرے میں، پیشانی میں پیوست ہو گئی۔ اور صحابہ رضی اللہ عنہم ایک دوسرے کو دیکھتے رہے کہ کون کدھر گیا ہے، اور ہوتے ہوتے یہاں تک کہ ایک نے افواہ اڑائی، اور ایک صحابی رضی اللہ عنہ جو شہید ہوئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ ہم شکل تھے، اس نے کہہ دیا کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا۔ جب یہ بات سنی تو وہ تو جو تھوڑی بہت مسلمانوں کی ہمت تھی وہ بھی ٹوٹ گئی، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے کہنا شروع کیا، آپس میں بات کرنی شروع کی، اور ان کا اگر وہ شہید ہو گئے ہیں تو ہمیں زندہ رہ کے کیا کرنا ہے۔
صحابہ رضی اللہ عنہ میں گروہ ایسا تھا، انہوں نے کہا اگر وہ شہید ہو گئے ہیں تو ہمیں بھی شہید ہو کے انہی کے پاس پہنچنا ہے، اور یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، کمال کی بہادری انہوں نے اس دن دکھائی ہے۔ ہمیں نہیں معلوم، جو تھوڑی بہت تاریخ ہم نے پڑھی ہے، کہ دنیا میں کوئی کسی کا اتنا وفادار ثابت ہوا ہو جتنے یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفادار ثابت رہے ہیں۔ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کھڑے رہے برابر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کافروں نے چاروں طرف سے گھیر لیا اور وہ تیر چلاتے رہے۔ 70 صحابہ رضی اللہ عنہ اس میں شہید ہو گئے، اور طلحہ رضی اللہ عنہ جتنے تیر آتے تھے اپنے دائیں بازو پر روکتے رہے، یہاں تک کہ ان کا بازو سارے کا سارا تیروں سے بھر گیا، شلا یدہ، اور ہمیشہ کے لیے ان کا بازو بیکار ہو گیا۔ اتنی محبت، اتنا تعلق کس کو کسی سے ہو سکتا ہے؟ اور حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ بار بار کہتے رہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیر دیکھنا چاہتے تھے کہ کہاں سے آ رہے ہیں، وہ بار بار کہتے تھے اللہ کے رسول میں حاضر ہوں، نہری دونا نہرک، میرا سینہ آپ کے سینہ مبارک کے سامنے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کی اس قربانی کے علاوہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ سے مسلسل تیر چلاتے رہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیر اٹھا اٹھا کر دیتے رہے، اور آپ نے فرمایا کہ یہ تیر لے اور اللہ کی راہ میں چلا، فدا کا امی و ابی، میرے ماں باپ سعد پہ قربان جائے۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ غالباً دوسرے صحابی ہیں جن کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میرے ماں باپ تجھ پہ قربان۔ ایک حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کے متعلق یہ جملہ کہا تھا، ایک حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے متعلق یہ جملہ فرمایا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ آئے اور انہوں نے دیکھا کہ کیا صورتحال بنی ہوئی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک وہ سارا خون ہوا تھا، اور حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ آئے ہیں اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک سے سنان ابن مالک اور ان لوگوں نے نکالنے کی کوشش کی، جو خود چبھ گئی تھی اور وہ اس کی کڑیاں نکال نہیں سکے ہاتھ سے، تو انہوں نے اپنے دانت اس میں ڈالے لوہے میں، اور اسے جب کھینچا تو ان کے سارے دانت آگے کے منہ سے باہر آ گئے، اور تب جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خود نکلی، اور آپ نے فرمایا کیف یہد اللہ قوما شجوا نبیہم، اللہ اس قوم کو کیسے ہدایت دے گا جنہوں نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو زخمی کر دی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ تک اطلاع پہنچی، وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو لے کے آئے، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے چٹائی جلائی اور اس کی راکھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زخموں میں بھرنے لگی۔ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور دباؤ بڑھا کافروں کا، اور آپ نے فرمایا کوئی ہے جو میرے لیے اپنی جان قربان کرے۔ ایک انصاری صحابی رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے، ان کا اللہ کے رسول ہم کس لیے ہیں؟ 1 2 3 4 5 اور 7 آدمی یکے بعد دیگرے ان کی گردنیں اتر گئیں، اور صحابہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچا کر رکھا۔ ادھر سے حضرت بکر رضی اللہ عنہ پریشان تھے، اور انہیں جب پتا چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا ہے تو وہ بھاگے اس طرف کو جہاں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور آپ نے حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کو کہا کہ وہ بکر کو بلاؤ۔ انہوں نے آواز دی، جب حضرت بکر رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے تو وہ چیخنے لگے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول زندہ ہے، اور کافر جھوٹ بولتے ہیں۔ حضرت بکر رضی اللہ عنہ کی جب آواز سنی کافروں نے تو ان میں ہوا آپس میں اختلاف، انہوں نے کہا وہ تو شہید ہو گئے، تو انہوں نے کہا جو آدمی کہہ رہا ہے نا یہ سچ کہتا ہے، یہ لوگ جھوٹ نہیں بولتے، وہ یقیناً زندہ ہوں گے، اسی لیے تو یہ کہہ رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ آگے بڑھے اور انہوں نے لڑائی شروع کی، اور پھر ہوتے ہوتے مسلمان سنبھلے ہیں، لیکن یہ جو کچھ وقفہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سعد ابن ربی کو دیکھو اور اس کا حال پوچھو کہ وہ کہاں ہے۔ سعد ابن ربی رضی اللہ عنہ کو ڈھونڈنے گئے ہیں صحابہ رضی اللہ عنہ، تو وہ کہتے ہیں کہ حالت یہ تھی کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کے چچا تھے، وہ کہتے ہیں کہ مجھے بلا رہا تھا سعد، اور سعد مجھ سے کہہ رہا تھا کہ میرے ساتھ آؤ، اور یہ جنت کی خوشبو یہ اور پہاڑ سے آ رہی ہے، اس کے پیچھے جنت ہے، میں تمہیں جنت دلاتا ہوں، میرے ساتھ آؤ میرے ساتھ آؤ۔ وہ کہتے ہیں اتنی شدید تیر اندازی تھی کہ میں تو جا نہیں سکا، اور مسلمان صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جب ہم سعد ابن ربی رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے ہیں تو بالکل جیسے آخری سانس تھے ان کی۔ اور انس رضی اللہ عنہ کہتے تھے میرے چچا کو 80 کے قریب زخم آئے تیر اور تلوار سے، اور سعد ابن ربی کو جب ہم نے اٹھایا ہے تو انہوں نے کہا میں 2 باتیں تمہیں کہتا ہوں،
میری یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچانا، ایک اور ایک اہل مدینہ تک، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہنا کہ جو وعدہ آپ نے کیا تھا جنت کا، اللہ کی قسم میں اسے اپنی آنکھوں سے دیکھنے لگا ہوں، یہ خوشبوئیں آ رہی ہیں اور میں جنت میں جا رہا ہوں، میں نے اسے دیکھ لیا، آپ اپنے وعدے کے سچے تھے۔ اور دوسری بات انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کے لوگ صحابہ رضی اللہ عنہ سے کہنا کہ تم میں سے ایک آنکھ کی پتلی حرکت کرنے والی رہے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ ہو گیا تو اللہ کے سامنے شرمندہ اٹھائے جاؤ گے، خدا کے سامنے عزت نہیں رہے۔ یہ واپس آئے اور انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول سعد ابن ربی رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا ہے۔ سعد ابن ربی رضی اللہ عنہ کی بیٹی آئی تھیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ملنے ان کی خلافت کے دور میں، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی چادر بچھائی اور اس لڑکی کو بٹھایا، تو لوگوں نے کہا امیر المومنین اتنی عزت اس کی، ان کا تمہیں پتا نہیں یہ سعد ابن ربی کی بیٹی ہے جس نے جنت اپنی آنکھوں سے دنیا میں دیکھ لی تھی۔ بہت چیزیں ایسی پیش آئی ہیں کہ بظاہر لگتا تھا مسلمان بالکل ختم ہو جائیں گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کے ساتھ ساتھ یہ تھا کہ آپ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ان کافروں کو جواب دینا شروع کر۔ ابو سفیان ادھر تھے اور ابو سفیان نے بولا کہ لنا العزا ولا عزا لکم، عزا دیوی ہماری بیک پہ ہماری مدد کرنے والی ہے اور تمہاری کوئی دیوتا نہیں ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا والی ہے اور تمہارا کوئی والی نہیں۔ انہوں نے کہا کہ آج وہ بدر کا دن برابر ہو گیا تمہارے ساتھ، جو بدر میں تم نے کیا تھا آج احد میں ہم نے کیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حیرت ہے اتنا کمال کا جواب دیا ان کا، لا بالکل ایسے نہیں ہوا، قتلانا فی الجنہ وقتلاکم فی النار، وہ جو احد بدر میں مارے گئے تھے وہ جہنم میں پہنچ گئے، اور یہ جو احد میں مارے گئے ہیں یہ تو شہید ہیں جنت میں پہنچ گئے، یہ دونوں کیسے برابر ہو گئے؟ اس نے کہا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ نے کہا اللہ کے دشمن تمہاری آنکھوں کو جلانے کے لیے ابھی تک زندہ ہے۔ تو اس پر احساس ہوا ابو سفیان کو کہ یہ لوگ واقعی ہیں، اور اس کے بعد ان لوگوں نے میدان جنگ چھوڑ کے چلے گئے۔ جب 8 میل دور 10 میل 12 میل پہنچے تو انہیں یاد آیا کہ مسلمان تو شکست کھا چکے تھے، کیوں نہیں ہم نے ان کا پیچھا کر لیا؟ اب 4 میل تو کل مدینہ منورہ رہ گیا تھا، اگر ہم 4 میل اور آگے بڑھ جاتے اور جا کر اس شہر کو فتح کر لیتے تو یہ تو مسئلہ ہی ختم ہو جاتا۔ اب انہوں نے واپس آنے کی وہاں سے کی سوچی، اور ادھر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ ہوا کہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت پر لوگوں میں بہت سراسیمگی پھیل گئی، اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے مقابلے کے آدمی تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب اسلام قبول کرنے کے لیے آئے تو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ عمر کو آنے دو، کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے، میں اس کے مقابلے کے لیے کافی ہوں۔ یہ اس ٹکر کے آدمی تھے، اور حمزہ رضی اللہ عنہ پر کبھی ایسے ہوا نہیں تھا کہ کوئی ایسے حملہ کرتے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی جگہ سے گزر رہے تھے تو وحشی رضی اللہ عنہ نے اپنا بھالا، ایک خاص انداز سے وہ بھالا چلاتے تھے، ان کی قوم میں یہ چیز تھی، انہوں نے پھینکا اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو لگ گیا، اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اس حالت میں بھی اٹھ کے پیچھا کرنے کی کوشش کی مگر وہ وہیں پہ شہید ہو گئے۔ اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی رشتے لگتے تھے، چچا بھی تھے، اس کے ساتھ ساتھ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اور انہوں نے ایک خاتون کا دودھ پیا تھا، بھائی بھی تھے، اور حمزہ رضی اللہ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ویسے بھی بڑی محبت تھی۔ اب جب جنازے لائے گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو رکھو اس ترتیب سے جس ترتیب سے انہیں قرآن یاد تھا۔ تو آپ نے پھر قبریں کھدوائیں اور جنازے رکھنا شروع ہوئے، میتیں رکھنا شروع ہوئیں، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے وہ میتیں رکھیں، اور میرے والد آئے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کے والد کی جب میت آئی ہے تو وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لٹایا اور میں رو رہا تھا والد کی وجہ سے، آپ نے فرمایا تم رو یا نہ رو کوئی فرق نہیں پڑتا، اللہ کے فرشتے اپنے پروں سے سایہ کیے ہیں تمہارے والد۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے تھے انہی کی روایات میں بعض حدیث کی کتابوں میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کیفیت مدینہ منورہ میں کسی نے اطلاع دے دی اور عورتیں وہاں سے بھاگتی ہوئی آئیں کہ پیش کیا آیا ہے معاملہ۔ ایک عورت آئی اور اس عورت کو کسی نے کہا کہ تمہارے بھائی شہید ہو گئے، اس نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ ان کا وہ محفوظ ہے۔
وہ تھوڑی دیر دور آگے گئی، اس سے کسی نے کہا کہ تمہارے شوہر کی شہادت ہو گئی، اس نے کہا پرواہ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں؟ وہ آگے گئی تو تیسری انہیں بیٹے کی شہادت کی اطلاع ملی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچی ہیں تو کہتی ہیں کل مصیبت جلل بعدک یا رسول اللہ، اللہ کے رسول اگر آپ سلامت ہیں تو آپ کے بعد کوئی مصیبت نہیں، کوئی ایسے ڈر کی بات نہیں ہے، آپ سلامت رہیں۔ یہ ساری چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھی ہیں، اس لیے احد کے شہداء سے اتنی محبت تھی کہ وفات سے شاید 10 دن پہلے، 2 ہفتے پہلے احد کے قبرستان میں گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا احد والو کیا ہوا جو تم مجھ سے پہلے چلے گئے ہو؟ بس میں ان قریب آ ہی رہا ہوں اور تم سب سے حوض کوثر پہ بیٹھ کے بات کریں گے، وہاں ملاقات ہوگی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبریں کھدوائیں اور ان لوگوں کو رکھنا شروع کیا، فرمایا جس کو زیادہ قرآن یاد ہے اس کو سامنے لاؤ۔ تو جس کو قرآن زیادہ یاد تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھتے رہے، اور سے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ میرے والد کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا اور ایک اور صحابی رضی اللہ عنہ کو لٹایا۔ 46 سال کے بعد حضرت جابر رضی اللہ عنہ زندہ تھے، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اپنی خلافت میں آئے مدینہ منورہ تو پانی کی بڑی قلت تھی، انہوں نے کہا انجینئر بلائے بہت دور دور سے اور کہا اس شہر میں پانی کے لیے نہر نکالو، تو لوگوں نے کہا حضرت نہر تو نکال دیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بیچ میں احد کا قبرستان آتا ہے، اس کا کیا کریں؟ تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا یہ زندوں کی ضرورت زیادہ چیز ہے، اور اعلان کروایا کہ تم میں سے جس کی میت احد میں ہے وہ نکالو یہاں سے اتنے راستے میں اور انہیں اور جگہ تدفین کر دو۔ تو حضرت جابر رضی اللہ عنہ وغیرہ یہ لوگ گئے تھے اور ان کے والد کی قبر پہ انہیں نکالا گیا تو وہ کہتے ہیں بالکل ایسے ہی تھے جیسے میں نے اپنے والد کو لٹایا تھا، اور وہ زخموں سے خون ایسے ہی رس رہا تھا جس طرح کے ہم نے رکھا تھا۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ کے متعلق وہ کہتے تھے کہ ہم نے اس کا ہاتھ ہٹا دیا، ان کو کنفٹی پہ یہاں پہ زخم آ گیا تھا سر کے قریب، تو ہم نے ان کو دیکھا ان کا ہاتھ اس زخم پہ رکھا ہوا ہے، تو ہم نے معمول جیسے ہوتا ہے میت کا ہاتھ سیدھے کرنے کا، ہم نے ان کا ہاتھ سیدھا کیا اور پھر تھوڑی دیر کے بعد ان کا ہاتھ واپس اسی جگہ پہ پہنچ گیا۔ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں بیان کی ہیں، اسی لیے احد والوں کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خیال رہا تو ان احد والوں کے لیے بڑی بشارت آئی۔ احد پہاڑ کے متعلق آپ نے فرمایا جبل یحبنا ونحبہ، ایسا پہاڑ ہے جسے مجھ سے بڑی محبت ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ تو یہ آیات جو ہیں اس معاملے میں کافی تفصیلات ہیں اس کی، لیکن اب دیکھیے یہ آیات حل ہو جائیں گی۔ اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ، اور اللہ نے اپنا وعدہ پورا کر دیا تمہیں جب تم کاٹ رہے تھے کافروں کو یعنی شدید طور پر تم ان کو مار رہے تھے۔ یہ پہلا حملہ جس کا بتایا یہ وہ وقت ہے، حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ، یہاں تک کہ تم ڈھیلے پڑ گئے، وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، اور تم نے کیا کیا بحث کرنی شروع کی اس کام کے بارے میں۔ امر سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ حکم جو انہوں نے دیا تھا کہ تم نے اس جگہ کو نہیں چھوڑنا، انہوں نے اس جگہ کو چھوڑ دیا تو اللہ نے فرمایا کہ پھر کیا ہوا، وَعَصَيْتُمْ، اور اس کے بعد تم نے کیا کیا اس میں نافرمانی کر دی، من بعد، اس کے بعد ما اراکم ما تحبون، جب اللہ نے تمہیں دکھا دی وہ چیز ما تحبون جو کہ تم پسند کرتے تھے، یعنی فتح جس کو تم پسند کر رہے تھے اللہ نے وہ دکھا دی تو تم نے بے حکمی کی، حکم نہیں مانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ انہوں نے تو کہا تھا کہ یہاں ٹھہرے رہنا، 50 آدمیوں کو مقرر کر دیا تھا، تم کیوں نیچے اترے؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کا بڑا شدید دکھ تھا، اور بعد میں صحابہ رضی اللہ عنہ کو بلایا ہے اور بعض کو بڑی شدید ڈانٹ پڑی۔ ایک آدمی سے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تمہارا یہ خیال ہو رہا تھا کہ غنیمت کا مال سارا میں اکیلا لے جاؤں۔ تو ایک تو غم اس چیز کا صحابہ رضی اللہ عنہ کو، اور دوسرا غم اس کا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی ہے۔ اللہ نے دیکھیے ان آیات کو ذرا غور سے آدمی پڑھے تو اندازہ ہوتا ہے کہ جماعت اللہ کو کتنی اچھی لگتی تھی۔ اللہ نے فرمایا ہے تم نے اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے بے حکمی کی جبکہ اللہ نے تمہیں دکھا دیا ما تحبون، اس چیز کو جس کو تم پسند کرتے تھے۔ تو حبون کس کو؟ ہم نے اس کی تفسیر کی ہے کہ فتح کو جو تم پسند کرتے تھے، یہی چیز آگے دیکھ لیجئے ایک جگہ آئی ہے
28वें पारे में सूरह सफ में 28वें पारे में सूरह सफ है, उसमें ये बात आई है। मिली जी 61 जी। इसमें सूरह सफ में 10वीं आयत से, जहां से रुकू इसका शुरू हो रहा है, वहां देखिए, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, हल अदुल्लुकुम अला तिजारतिन, मैं तुम्हें बताऊं एक ऐसी तिजारत, ए ईमान वालो, यानी अल्लाह कह रहे हैं कि मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें बताऊं एक ऐसी तिजारत, तुंजीकुम मिन अज़ाबिन अलीम, जो तुम्हें दुख की मार से बचाए, दर्दनाक अजाब से बचाए। तो देखो क्या काम करने हैं, तो मिनून बिल्लाह, अल्लाह पर ईमान लाओ एक, व रसूल ही, और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाओ दो, व तुजाहिदून फी सबीलिल्लाह, और अल्लाह के रास्ते में जिहाद करो, बे अम्वालिकुम व अनफुसिकुम, अपनी माल से 3 और अपनी जानों से 4। ये 4 काम तुम करो तो ये बड़ी नफे की तिजारत है। ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून, और ये बहुत अच्छी है तुम्हारे लिए अगर तुम्हें समझ आ जाए। यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम, अल्लाह तुम्हारे गुनाह बख्श देगा इन कामों की वजह से। वयुदखिलकुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार, और दाखिल करेगा तुमको बागात में जिनमें नहरें बह रही हैं। व मसाकिन तय्यबतन, और सुथरे साफ घर खुदा देगा तुम्हें। फी जन्नात अदनिन, जन्नत जो है बसने के बागात जो हैं, जहां बसाए जाते हैं लोग, वहां पर हम तुम्हें देंगे बड़े अच्छे अच्छे घर। ज़ालिकल फौजुल अज़ीम, और ये बहुत बड़ी मुराद है जिस तक तुम पहुंच जाओगे। व उखरा, और एक और चीज होगी, तो हिब्बूनहा, अल्लाह देगा जिसको तुम पसंद करते हो। तो हिब्बूनहा, जिसको तुम पसंद करते हो। और वहां पर क्या है, वासैतुम मिन बादि मा अराकुम मा तुहिब्बून, और तुमने उस वक्त बेहुक्मी की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से, जबकि अल्लाह ने तुम्हें दिखा दिया मा तुहिब्बून, जिसको तुम पसंद करते हो। तो वो तुहिब्बून क्या है, यहां भी है तुहिब्बूना, जिसे तुम पसंद करते हो। नस्रुम मिनल्लाह, अल्लाह की मदद आएगी। व फतहुन करीब, और तुम्हें जल्द फतह काफिरों पर दे दी जाएगी। व बश्शिरिल मोमिनीन, और ईमान वालों को खुशखबरी सुनाई। इसलिए ये जो मा तुहिब्बून है ना, यहां पर 2 तफसीरें की गई हैं कि तुम में से कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से बेहुक्मी की उस वक्त मा अराकुम, जब तुमने देखा मा तुहिब्बून, जिसे तुम चाहते हो, यानी दुनिया, माले गनीमत। बास लोगों ने यह तफसीर इसकी की है, लेकिन उस पर बड़ी लंबी फिर बहस हो जाती है। उसकी बजाय यह तफसीर मुनासिब है कि दूसरी जगह अल्लाह ने कह दिया फतह जो तुम चाहते हो, दुश्मनों पे मदद जो तुम चाहते हो, अल्लाह तुम्हें यह दे देगा। मिनकुम, तुम में से कुछ ऐसे हैं, मैं युरीदु दुनिया, जिन्होंने दुनिया चाही, जिन्होंने इरादा किया कि माले गनीमत मिले। और यह बात यह है कि सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम ने क्यों ये इरादा किया कि माले गनीमत को इकट्ठा करें। बुनियाद फिर वही बन जाती है कि चूंकि उन्होंने देखा काफिरों को शिकस्त हो गई, वो भाग रहे हैं आगे को, और इस तरफ उनकी तवज्जो नहीं गई कि ये जो एक गिरोह अलग खड़ा हुआ है, या उन्होंने देखा नहीं होगा तो ये भी तो पीछे से हमला कर सकता है। उनकी तवज्जो इस तरफ गई नहीं। अल्लाह ने फरमाया मिनकुम मन युरीदु दुनिया, और तुम में से कुछ ऐसे लोग भी हैं जो दुनिया चाहते हैं। डांट पड़ गई, यानी ये कि तुमने माले गनीमत को जमा करने की सोची और ये नहीं सोचा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खड़े रहने का हुक्म दिया। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रजी अल्लाह ने यह आयत पढ़ी और कहते थे जब तक यह आयत नाजिल नहीं हुई थी मैंने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था कि हमारे दोस्तों में कुछ ऐसे हैं जो माले गनीमत भी इकट्ठा करना चाहते हैं। कहते हैं मैं तो ऐसे समझ भी नहीं सकता था, सोच भी नहीं सकता था। अल्लाह ने फरमाया तुम चाहते थे कि माले गनीमत इकट्ठा करो। और इसकी बात यह भी है, इसको बुनियाद बनाकर कुछ लोगों ने सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम के खिलाफ बहुत कुछ लिखा है
اور وہ کہتے ہیں دنیا کی محبت علیہ باللہ ان کے دل میں اس وقت بھی رچی بسی تھی. یہ بات نہیں ہے، بہت سے جوابات اس کے دیے گئے ہیں، لیکن سب سے آسان چیزیں یہ ہیں کہ دیکھیے انہوں نے یہ کیوں آخر مال غنیمت اکٹھا کرنا شروع کیا، اس وجہ سے کہ وہ دیکھ رہے تھے کافروں کو شکست ہو گئی. اور دوسری بات یہ ہے کہ جس چیز کا نام حلال مال ہے، مومن انسان اس سے کیسے نفرت کر سکتا ہے؟ حرام تو اس نے کھانا نہیں، حرام اس نے کمانا نہیں. حلال کا مال وہ اللہ جتنا بھی دے. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ آج تک اس دنیا میں ایسے نہیں ہوا کہ حلال مال سے دل کی ساری تمنائیں پوری کر لی جائے. وہ کہتے ہیں حلال مال میں تو اتنی گنجائش ہی نہیں ہوتی. اور یہ بات جیسی ان کی اس دور کی درست تھی ایسی آج بھی درست ہے کہ آدمی حلال مال کماتا رہے اور پھر وہ چاہے کہ ساری خواہشات پوری کر لے، نہیں ہوتا. آدمی کو صبر کرنا پڑتا ہے. تو حلال مال اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی اچھی چیز ہے مومن کے لیے. اور آپ نے فرمایا مال اچھی چیز ہے اس کے لیے جو اسے اچھے مقاصد میں خرچ کرے، اور بدترین چیز ہے اس کے لیے جو بدترین جگہوں پہ اسے خرچ کرے. منکم من یرید الدنیا، تم میں سے کچھ لوگ دنیا چاہتے تھے. اور پھر یہ بھی دیکھ لیا جائے کہ یہ کہہ کون رہا ہے اور کس سے کہہ رہا ہے. اللہ کہہ رہے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہم سے کہہ رہے ہیں نا، ہم سے تو نہیں کہا جا رہا. یہ جو کہہ رہا ہے اس کی ذات، اور جن سے کہا جا رہا ہے ان کی شخصیت. ہمارا تو کوئی نام اس شمار و کتار میں ہی نہیں بابا. دادا اگر والد کو ڈانٹیں تو وہ تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن کیا بیٹا بھی وہی لفظ بولنے لگے؟ سوچے آدمی، دادا تو والد کو کہہ سکتے ہیں کہ تم بہت ہی نالائق ہو، ایسی حرکت کیوں کر دی. تو پوتا سنتا ہے کہ والد صاحب کو ڈانٹ پڑ رہی ہے، اب ٹھیک ہے کیا ہو سکتا ہے، بہرحال ان کا اپنا مقام ہے. لیکن اگر بیٹا دوسرے دن کہنے لگے کہ ابو آپ کو دادا کہہ رہے تھے بہت نالائق ہو، تو پھر تھپڑ سے پڑھنا چاہیے یا نہیں؟ بس ایسی ہی صورتحال ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے متعلق اللہ نے کوئی ایسی بات فرمائی بھی ہے تو ہم ساری چیزیں بھی چھوڑ دیں تو ایک یہی کافی ہے کہ اللہ نے کہا. اور اللہ بہرحال اللہ ہے اور بندے بندے ہیں چاہے وہ کسی بھی مقام کے ہوں. وَمِنْكُمْ مَن يُرِيدُ الْآخِرَةَ، اور تم میں سے کچھ ایسے تھے جو آخرت چاہتے تھے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اور میدان جنگ میں وہ لڑتے رہے ہیں. ثُمَّ صَرَفَكُمْ، پھر کیا ہوا؟ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ، اللہ نے تمہیں ہٹا دیا عنہم ان کافروں سے. یہ مقام ہے بڑا مشکل. لوگ اس کو سمجھتے ہیں الٹا اس کا کہ کافروں کو ہٹا دیا تم سے. یہ نہیں ہے، کافروں کو نہیں ہٹایا بلکہ ثم صرفکم، اللہ نے تمہیں ہٹا دیا ہے عنہم ان کافروں سے. تم کافروں کے پیچھے جا رہے تھے، پیچھے سے حملہ ہوا، اللہ نے تمہیں ہٹا دیا کافر جو آگے جانے والے تھے ان سے، اور تم پیچھے کی طرف دیکھنے لگے. یہ سب کچھ کیوں ہوا تھا؟ لیبتلیکم، تاکہ اللہ تمہیں آزمائے. اس لیے نہیں ہوا تھا کہ تمہیں کوئی شکست دے دیں. ہم تو آزمانا چاہتے تھے، ہم دکھانا چاہتے تھے کہ کون ہے جو اپنے منصب پر قائم ہے، کون ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنے کڑے اور مشکل وقت میں بھی ساتھ دیتا ہے، اور کون ہے جو اس چیز سے ہٹ جاتا ہے. لیبتلیکم، یہ ابتلا ہے، شکست نہیں. اسی وجہ سے جتنے لوگ بھی دین کا کام کرتے ہیں نا، اس اصول کی بات کو یاد رکھیے گا. یہی بات آگے بھی آ رہی، ہمیشہ یاد رکھو جتنے لوگ بھی دین کا کام کرتے ہیں نا، ان کی زندگیوں میں ایسے مراحل بار بار پیش آتے ہیں کہ لوگوں کو نفرت ہو جائے، لوگ اس سے ہٹ جائیں. قربانی ہوتی ہے بڑی شدید. جتنا جس شخص کو اللہ کا قرب ہوتا ہے اور جتنا خدا نے جتنا جس سے بڑا کام لینا ہوتا ہے اتنا ہی خدا اس کے امتحان میں ڈال دیتا ہے. انبیاء علیہ السلام سب سے بڑے مقام پہ ہوتے ہیں، سب سے زیادہ امتحانات ان کے ہوتے ہیں، اور چونکہ امت میں ان کی نیابت چلتی ہے تو جتنے دین کے کام کرنے والے ہیں، جتنی بڑی شخصیت اتنا بڑا امتحان، جتنا کم آدمی اتنا ہی چھوٹا امتحان. اور امتحان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جیسے آئے ہیں کسی پہ کیا آ سکتے ہیں. مکہ کی ساری زندگی امتحانات میں گزری، مدینہ منورہ پہنچے، بدر ہو گئی وہ ایک امتحان ہو گیا،
ایک سال نہیں گزرا، ایک سال کے بعد یعنی بدر ہوئی ہے رمضان میں 2 ہجری میں، یہ آگے شوال 3 ہجری میں یہ پیش آ گئی. یہ اتنا شدید امتحان تھا کہ اچھے اچھے لوگوں کے پاؤں اکھڑ گئے. ابھی اس سے فارغ نہیں ہوئے، اس دکھ اور غم سے جو 70 آدمی شہید ہو گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے جب پڑھائے ہیں تو ایک روایت میں آتا ہے کہ 10 جنازے پڑھائے، اور ایک میں آتا ہے کہ ایک جنازہ پڑھایا اور اس پہ حمزہ رضی اللہ عنہ کو سامنے رکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو نہ اٹھانا. اس اعتبار سے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ پہ 70 مرتبہ جنازہ پڑھا گیا. اور جو کہتے ہیں 7 مرتبہ جنازہ پڑھایا، 10 کو رکھ کے، اس کے مطابق تو 7 مرتبہ پڑھا گیا. جو کچھ بھی ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے چچا آپ جیسے 70 آدمی جو حسب و نسب میں، بہادری میں اور ایسی چیزوں میں آپ جیسے ہوتے اور میں انہیں اپنے ہاتھ سے ذبح کر دیتا تو میرے دل کو پھر بھی وہ سکون نہ ملتا جو آپ کی وجہ سے، وہ غم دور نہ ہوتا جو آپ کی شہادت سے ہوا ہے. اسی لیے حضرت واشی رضی اللہ عنہ جب اسلام قبول کیا ہے تو وہ آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور اسلام قبول کیا. جب انہوں نے تو آپ نے فرمایا تم وہی ہو جس نے چچا کو شہید کیا تھا؟ انہوں نے کہا جی. تو آپ نے فرمایا واشی ٹھیک ہے اسلام، مگر میرے سامنے نہ آیا کرو، تم آتے ہو تو چچا یاد آتے. حضرت واشی رضی اللہ عنہ پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے تو نہیں آئے، لیکن اللہ نے اسلام میں بھی ان سے اتنا ہی بڑا کام لیا. مسیلمہ کذاب کے خلاف جب بھیجا حضرت بکر رضی اللہ عنہ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو، تو حضرت واشی رضی اللہ عنہ کہتے تھے مجھے برابر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فکرہ یاد آتا رہا کہ مجھے ان کا دکھ ہے حمزہ کا اور تم میرے سامنے نہ آؤ رضی اللہ عنہ. تو میں چاہتا تھا کوئی کام خدا مجھ سے ایسا کرا لے، اور پھر جس دن میں نے قتل کیا مسیلمہ کذاب کو تب مجھے اطمینان ہوا کہ اب برابر ہو گیا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے متعلق بھی جو باتیں ارشاد فرمائی ہیں، جب واپس مدینہ منورہ میں آئے ہیں تو 70 آدمی شہید ہو گئے. چھوٹی سی بستی میں گھر گھر میں سے رونے کی آوازیں آ رہی تھیں، آہستہ آہستہ لوگ رو رہے ہیں اپنے اجزاء کو یاد کر کے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ سے گزرتے رہے سنتے رہے، اور آخر پہ جب اپنے گھر پہنچے تو آپ نے فرمایا ہر ایک کو کوئی نہ کوئی رونے والا ہے، اما حمزہ فلا بوا کی اللہ، اور ہمارے حمزہ کو کوئی نہیں روتا. عورتیں حاضر ہوئیں اور نے کہا اللہ کے رسول آپ فرمائیں ہم ان کے لیے کچھ ماتم کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں، میں تو اپنے چچا کو ایسے یاد کرتا ہوں کہ کس بے بسی میں گئے، اما حمزہ فلا بوا کی اللہ، اور میرے حمزہ کو یاد کرنے رونے والا کوئی نہیں. یہ ختم ہوا ہے معرکہ. خندق آ گئی، خندق میں منافقین نے سر اٹھا لیا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا گھر آ گیا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا قصہ پیش آیا. اسی دوران میں حکم آ گیا کہ آپ اپنی منہ بولے بیٹے کی بیوی سے نکاح کر لیجئے. حضرت زینب رضی اللہ عنہ جو تھیں انہیں طلاق دیں گے زید، اور آپ ان سے نکاح کر لیجئے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کر لی. پوری عرب دنیا ہل کے رہ گئی. انہوں نے کہا دیکھا یہ ہے وہ دین جس کا اتنا پرچار کرتے تھے، اب تو بہو سے نکاح بھی جائز ہو گیا ان کے دین میں. یہ ایک سے ایک بڑا امتحان آتا رہا ہے، اور یہ آفرین ہے ان لوگوں پر صحابہ رضی اللہ عنہ پہ ڈٹے رہے اور اپنی جگہ سے ہلے نہیں. اس لیے جتنی بڑی شخصیت اور دین کا کام ہوتا ہے اتنے ہی زیادہ مواقع ایسے آتے ہیں کہ کسی طرح وہ لوگ جنہیں اعتماد ہے اس ہستی پہ لوگ ہٹ جائیں، کٹ جائیں، ٹوٹ جائیں. اور شیطان طرح طرح کی چیزیں لوگوں کے دلوں میں بھی جا کے ڈالتا ہے، لوگوں کو سجھاتا بھی ہے، اور نادان لوگ باتیں بھی کرتے ہیں. ہر آدمی کی زندگی میں یہ ابتلا پیش آتا ہے، اور اچھے لوگ وہی ہوتے ہیں جو اپنے مقصد سے وفادار ہوتے ہیں، اپنے مشن پہ قائم رہتے ہیں، اور لوگوں کی گفتگو، لوگوں کے پراپیگنڈے ان چیزوں میں نہیں آتے. اللہ نے یہی کہا، اللہ نے کہا ثم صرفکم عنہم، اللہ نے ان کافروں سے تمہیں ہٹا دیا لیبتلیکم، تاکہ خدا تمہیں آزمائے. یہ نہیں ہے کہ شکست دے، لیکن تم ہٹ گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہ یہ دیکھیے اوپر 2 لفظ آئے ہیں، ایک ہے عصیتم، تم نے بے حکمی کی، اور ایک لفظ آیا ہے کہ منکم من یرید الدنیا، تم میں سے کچھ لوگ دنیا چاہتے تھے. یہ 2 باتیں آ گئی نا، سخت باتیں تھیں. آخر پہ دیکھ لو وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اور اللہ نے ان چیزوں کو معاف کر دیا، تمہیں اللہ نے بخش دیا.
اب جب اللہ ہی نے بخش دیا ہے تو پھر کسی کا کیا منہ ہے کہ کوئی بات کرے؟ یہ دیکھیے آپ کتنا بڑا مقام ہے. اللہ نے کہا جو تم ہٹ گئے تھے، ثم صرفکم عنہم، تیسرا لفظ آ گیا کہ تمہیں اللہ نے ہٹا دیا تھا کافروں سے، اور کافر پھر جی کھول کے لڑے، انہوں نے تمہیں قتل کیا. تو یہ جو پیچھے ہٹ گئے تھے تم لوگ، بھاگ کھڑے ہوئے تھے میدان جنگ میں، وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اللہ نے تم سب کو بخش دیا، اللہ نے تم سب کو معاف کر دیا. ان میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بھی تھے، امیر المومنین. اور اسی وجہ سے لوگ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پہ اعتراض کرتے تھے. اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آیا کوئی آدمی، اور اس نے جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے اور ان سے کہا کہ عثمان ان میں سے تھے جو احد کے دن بھاگ گئے تھے؟ تو انہوں نے کہا ہاں وہی تھے. اور پھر اللہ نے ان کے متعلق ہی کہا ہے کہ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اور اللہ نے تم سب کو معاف کر دیا مگر تم اسے معاف کرنے والے نہیں ہو. وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اور لوگوں اللہ بڑا فضل کرنے والا ہے ان لوگوں پر جو ایمان لائیں. اللہ کا فضل شامل حال ہے. اس وقت بھی جب یہ میدان جنگ میں تھے ہم نے انہیں آزمایا کہ کون کون ثابت قدم رہتا ہے. اور وہ جو حالت تھی تمہاری، صرفکم، یہ جو لفظ ہے نا اب یہ پھر آئے گا. ثم صرفکم، پھر اللہ نے کیا کیا؟ تمہیں ہٹا دیا، پھیر دیا، الٹا دیا، بلکہ یوں کہیے اس کا ترجمہ صحیح تو ہوگا الٹا دیا. انہم، کافروں سے پلٹا دیا تمہیں. اس جب کس موقع پہ؟ صرفکم، جب تمہیں خدا نے پلٹا دیا تھا. یہ صرفکم کا جو لفظ ہے اس کے متعلق ہے اصل میں. جب خدا نے تمہیں پلٹا دیا تھا تو کیا ہو رہا تھا؟ تسعدون، تم تیزی کے ساتھ بھاگ رہے تھے. اسعاد کہتے ہیں چڑھائی کی سمت میں تیزی سے جانا، صعود، چڑھنا اوپر، تیزی سے آدمی اوپر کی طرف جائے، چڑھے. استصعدون، جب تم تیزی سے پلٹ کے بھاگ رہے تھے، اور ایسے بھاگ رہے تھے کہ ولا تلوون علی احد، تم جو تھے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھ رہے تھے. تلوون، واللہ گردن کو موڑنا نا، ولا تلوون اپنی گردن موڑ کر ادھر ادھر دیکھنا، بالکل تم نے ایسے نہیں کیا. اتنی شدید کیفیت کہ تم بھاگ رہے تھے، پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا. یہ پیچھے مڑ کے دیکھنے کو کیوں کہا ہے؟ اس لیے کہ اگلا جملہ دیکھیے، والرسول، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یدعوکم، وہ تمہیں بار بار پکار رہے تھے، فی اخراکم، تمہارے پیچھے کھڑے ہو کے بار بار وہ تمہیں آوازیں دے رہے تھے اور تم نے مڑ کے نہیں دیکھا. یہ ڈانٹ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں بار بار پکار رہے تھے. حدیث میں آیا ہے آنظر صلی اللہ علیہ وسلم بار بار کہہ رہے تھے کہ الیہ عباد اللہ، الیہ عباد اللہ، اللہ کے بندو میری طرف آ جاؤ، میری طرف دیکھو، لکم الجنہ، تمہیں اللہ جنت دے گا، اللہ کے بندو میری طرف آؤ. اللہ نے فرمایا پر رسول یدعوکم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں پکار رہے تھے بار بار، وہ یہی الفاظ تھے. فاصابکم، سو تمہیں پہنچا ہے غمن، ابتلا، بغمن، غم کے بدلے میں. یہ با کا جو لفظ ہے نا اس پہ مفسرین نے بحث کیا کہ غمم بغمن کا کیا مطلب ہے. بعض حضرات کہتے ہیں کہ غمم بغمن کا مطلب یہ ہے کہ غم کے بدلے میں غم پہنچا، اور بعض کہتے ہیں کہ غم کے بعد پھر غم پہنچا. دونوں ترجمے دیکھ لیجئے. غمم بغمن، اور تمہیں ایک دکھ ملا پھر اس کے بعد دوسرا دکھ ملا، یعنی تمہیں شدید دکھ ہوا. ایک دکھ تو تمہیں یہ پہنچ گیا کہ شکست ہو رہی ہے، دوسرا دکھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کا کہ یہ کیا ہو گیا، اللہ نے جھنجھوڑ دیا تمہیں. اتنے غم اور اتنے دکھ پہنچے. اور اکثر مفسرین کہتے ہیں کہ فاصابکم غمن، تمہیں یہ جو آزمائش پھر اٹھانی پڑی ہے اور تمہیں جو کچھ دیکھنا پڑا ہے، بغمن، یہ دکھ کے عوض میں دکھ دیکھنا پڑا ہے. پہلا دکھ تو یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تمہیں کہہ دیا تھا کہ اس درے کو، اس جگہ کو نہیں چھوڑنا، تو تم نے چھوڑا، اس کی وجہ سے انہیں پریشانی ہوئی، دکھ اٹھانا پڑا انہیں. اس غم کے عوض میں اللہ نے تمہیں غم دیا تاکہ تمہیں پتا چلے کہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناقدری سے کتنے مصائب، کتنی تکالیف پیش آ سکتی. فاصابکم غمم بغمن، اور کیا ہوا؟ تمہیں غم کے عوض میں غم ملا. دونوں ترجمے کیے گئے، یعنی تمہارے غم زیادہ ہو گئے.
یا یہ کہ غم کے عوض میں تمہیں غم ملا، تم نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچاتے، نہ ایسی چیز تمہارے سامنے پیش آتی، غم کی پاداش میں تمہیں غم دیا، اور یہ سب کچھ ہوا ہے لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ، تاکہ جو کچھ ہاتھ سے نکل جائے اس پر حد سے زیادہ یہ نہ غم کھایا کرو. جو چیز ہاتھ سے نکل جائے حد سے زیادہ پریشان نہ ہوا کرو. ولا، اور نہ ہی ما اصابکم، جو چیز تمہیں پہنچے اس چیز پر حد سے زیادہ تم دکھ بھی نہ کیا کرو. جو سامنے آ جائے اور جو ہاتھ سے نکل جائے تو دیکھو اس پہ تم پریشان نہ ہوا کرو زیادہ. جتنی بھی خوشیاں ہیں اور جتنے بھی غم ہیں نا انسان زندگی میں دیکھتا ہے، قرآن نے ان دو مقامات پر اس کی وضاحت کر دی. ایک یہ اور دوسری سورہ حدید ہے. سورہ حدید میں آپ دیکھیے 26ویں پارے میں